بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 5ویں محرم الحرام کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک بہت اہم اور دردناک دن ہے۔ اس دن کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی حالت مزید سخت ہو چکی تھی۔ یہ دن اس وقت آتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت نے کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر خیمے گاڑ لیے تھے۔ دشمن کی فوج دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اہل بیت اور اصحاب کی تعداد محدود تھی۔ 5 محرم کو یزیدی فوج کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ عمر بن سعد، جو یزید کی طرف سے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر کی قیادت کر رہا تھا، اس نے کوفہ سے مزید فوجی طلب کیے۔ روایات کے مطابق اس دن یزیدی لشکر کی تعداد 10,000 سے بڑھ چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کے ارد گرد دشمن نے گھیرا مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے لیے پانی تک رسائی بند ہو چکی تھی، کیونکہ فرات کے کنارے یزیدی سپاہیوں نے پہرا لگا دیا تھا تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل بیت اور ساتھیوں کو پانی نہ مل سکے۔ 5 محرم کو بچوں کی پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت علی اصغر، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بھی پیاس سے بے حال تھے۔ خیموں میں عورتیں اور بچے پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں اللہ پر مرکوز تھی۔ انہوں نے اپنے صحاب کو تسلی دی، صبر و رضا کی تلقین کی اور فرمایا، ہمارا راستہ حق کا ہے، ہمیں دنیا کی تنگی سے گھبرانا نہیں، بلکہ اس راہ میں اللہ کی رضا ہی ہمارا مقصد ہے۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار پیغامات دیے جا رہے تھے کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں اور اپنی جان بچا لیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب پیشکشوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا میرے خون کو ضائع کرنے کے برابر ہوگا، اور میں کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انکار دنیا کو ہمیشہ کے لیے عزت، غیرت اور حق پر ڈٹی رہنے کا پیغام دیتا رہا ہے۔ 5 محرم کی رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میں کسی پر جبر نہیں کروں گا۔ لیکن ان کے جانساروں نے ایک زبان ہو کر کہا، یا حسین، ہم آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ ہی شہید ہوں گے، آپ کو تنہا چھوڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ 5 محرم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمبردار اور وفادار بھائی تھے، انہوں نے بار بار دشمن سے پانی لانے کی اجازت طلب کی، مگر دشمن نے انکار کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ وہ آخری لمحے تک اہل بیت کے لیے پانی لانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل بچوں کی حالت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ بچوں کی زبانیں خشک تھی، آنکھوں سے آنسو نکل نہیں رہے تھے، چہرے پیلے پڑ چکے تھے اور خیموں میں سکوت چھا گیا تھا۔ امام حسین اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بچوں کو تسلی دے رہے تھے، ان کو صبر کا درس دے رہے تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے جا رہے تھے۔ 5ویں محرم کو ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ دشمن نے کربلا کے میدان کو مزید محدود کر دیا۔ نہ صرف پانی بند کیا گیا، بلکہ خیموں کے قریب گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ اہل بیت کو خوف زدہ کیا جا سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظلم پر صبر کیا اور فرمایا
کہ ہم پر جو بھی مصیبت آئے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں۔ حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، وہ بھی اپنے باپ کے قدم بوسی کر کے اجازت چاہتے تھے کہ میدان میں جا کر دشمن سے بات کریں یا پانی لائیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا کیونکہ ابھی مارکا کا وقت نہیں آیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ آخری لمحے تک تمام افراد محفوظ رہیں۔ 5 محرم کو امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ کئی اہم فیصلے کیے۔ انہوں نے اپنے خیمے کو قریب کر لیا تاکہ دشمن آگے حملہ کریں تو سب ایک جگہ سے دفاع کر سکے۔ خواتین اور بچوں کو درمیان میں رکھا گیا تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اصحاب کو ہتھیار درست کرنے کا حکم دیا، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ دشمن کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کے پاس افراد نہایت کم، مگر یہ جنگ ایمان کی تھی، تعداد کی نہیں تھی۔ 5 محرم کا سورج ڈلنے لگا تو کربلا میں سکوت اور تشویش بڑھنے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں رات بھر جاری رہی اور اللہ سے مدد مانگتے، اپنی قوم کے لیے عافیت کی دعا کرتے اور اپنے بچوں کے لیے ہدایت اور ہمت کی درخواست کرتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری خواتین بھی عبادت میں مشغول رہیں۔ 5 محرم الحرام کا دن کربلا کی اس داستان کا ایک ایسا باب ہے جو صبر و عزمیت، وفاداری، حق پرستی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی علامت ہے۔ یہ دن ہمیں یاد لاتا ہے کہ سچ کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ اس پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کربلا کی داستان 1 دن 2 دن یا صرف عاشورہ تک محدود نہیں، 5 محرم سے عاشورہ تک کے ہر دن کا ایک مقام ہے، ایک درد ہے، ایک سبق ہے، اور 5 محرم کا دن کربلا کے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ یہ اعلان کر رہی تھی کہ ظلم اور جبر کا نظام بہت جلد ٹوٹے گا اور حق و باطل کا فرق ہمیشہ کے لیے دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔